بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دست کوز اگر کی قسط نمبر 68 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ دست کوز اگر میں ابھی تک ہم زوبیا کے ماضی میں ہی گھوم رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ تو کیا اماں نے اسے واپس کام پر رکھ لیا؟ نہیں، یہی تو اماں بتا رہی تھی کہ اس کی جگہ جو دوسری ماسی رکھی ہے، جب وہ اچھا کام کر رہی ہے تو اسے ہٹا کر کسی اور کو رکھنا ٹھیک نہیں۔ میں خود نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس آئے۔ میں نے بھی ان کی بات کی حمایت کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے تو بڑے شوق سے گاؤں چلی گئی تھی کہ غیروں میں رہتے رہتے تھک گئی ہوں، اپنوں میں رہوں گی۔ اپنوں کے پاس سے 2 دن میں بھاگ آئی، اب کل کو اس کی بیٹی واپس آ گئی تو پھر لوٹ جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ اماں کے پاس دوبارہ بات کرنے آئی ہوگی۔ اماں کی بھی تو عادت ہے ہر ایک سے گھنٹوں گپیں ہانکنے کی۔ انہوں نے میری شادی کا ذکر کیا ہوگا اور اس نے آگے سے ساری ردا سنائی ہوگی۔ بلال اختر اندازے نہیں لگا رہے تھے بلکہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بات ممکن ہی نہیں تھی۔ عائشہ اختر تفکر سے انہیں دیکھنے لگیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو اماں کو سب کچھ بتا دے گی نہیں، بتا چکی ہوگی۔ یہ تو میں آفس سے سیدھا تمہارے پاس آ گیا ہوں، ورنہ اماں کے پاس جاتا تو وہ یہی ساری تفصیل سناتی۔ بلال اختر بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولے، تو آپ ابھی اور اسی وقت ان کے پاس جائیں اور پتہ کریں اس مصیبت ماری ماسی نے انہیں کیا کیا بتا دیا ہے۔ عائشہ اختر ان کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ اس ماسی نے تو اپنی طرف سے بھی جانے کیا کچھ کہہ دیا ہوگا۔ ابھی تو بالکل موڈ ہی نہیں ہے کوئی بے سر و پا کی کہانی سننے کا۔ بلال اختر نے جمائی لیتے ہوئے کاہلی سے کہا، بلال میں یہاں اتنی پریشان ہوں اور آپ کو موڈ کی پڑی ہے، فوراً اٹھیں اور جائیں اماں کے پاس۔ عائشہ اختر نے بری طرح ان کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا تو انہیں اٹھتے ہی بنی، اور پھر واقعی ان کی توقع کے مطابق اس نے بہت کچھ اپنے پاس سے جمع کر کے اماں کو ایک فرضی کہانی سنائی تھی جس پر اماں آنکھ بند کر کے ایمان لے آئی تھی۔ بلال اختر نے جب انہیں سمجھانا چاہا تو ان پر بگڑ گئیں۔ تمہیں پتہ تھا اس کی حالت کے بارے میں، پھر بھی تم اس سے شادی کر لی۔ ارے تمہیں نہیں پتہ، ایسے عاشق زندگی بھر عورت پر سوار رہتے ہیں۔ ابھی شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں، لیکن دیکھنا آہستہ آہستہ تمہیں اس کی حالت کا پتہ چلے گا، پھر تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ اس آصف زدہ کو گھر میں لانے پر ایسی عورتوں کے ساتھ بڑی تباہیاں لگی ہوتی ہیں۔ اب دیکھو ہمارے گھر میں کون کون سی مشکلیں آتی ہیں۔ اماں بڑے بری طرح پریشان تھیں۔ بلال اختر بھی فکر مند ہو گئے اور اپنے دام میں خود ہی پھنس گئے تھے۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا عائشہ اختر سے، بھوت پریت، آصف، روحیں، چڑیلے، یہ سب ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار کسی کے ذہن سے چمٹ جائیں تو پھر وہ معمولی سی تکلیف کو بھی اس سے وابستہ کرتے ہیں، اور آج ان کی اپنی اماں کی بیوی کی جانب سے ایسے ہی وہم میں مبتلا ہو گئی تھی کہ بلال اختر کو انہیں مطمئن کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ تو اگر سچ بھی بتا دیتے تب بھی وہ یہی کہتی کہ واقعی عائشہ اختر پر کوئی آصف تھا، اس نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا بلکہ ڈبل گیم کھیلا ہے۔ ایک طرف وہ بلال کو بیوقوف بناتی رہی کہ اپنی ماں کو بیوقوف بنا رہی ہوں، اور دوسری طرف ماں کو بیوقوف بناتی رہی کہ گھر بک جائے تو سب سننے کے بعد یہی کہیں گی، یہ بہو تو بہت ہی مکار اور چلاک عورت ہے جس پر آصف کا سایہ بھی ہے۔ تب بھی تو بھائی بھابھی نے شادی کر کے بعد میں کبھی پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر اس سے جان چھڑانے بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک ایسی لڑکی کو گھر میں رکھنے کی؟ تم بھی اس سے چھٹکارا پالو اس سے پہلے کہ اس کی نحوست ہمارے گھر کے سکون چین کو برباد کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ اور واقعی آنے والے دنوں میں ان کے تمام خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ اماں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت عائشہ اختر کے طور طریقوں پر غور کیے جاتی۔ عائشہ اختر کو ذرا سی چھینک بھی آ جاتی یا دن بھر کی مصروفیت میں ذرا بھی کسی کام کی تاخیر ہو جاتی تو فوراً بین شروع کر دیتی، ضرور اس آصف کا ہاتھ ہوگا، عائشہ کا اپنے اوپر کوئی اختیار تھوڑی ہے، وہ جو آصف چاہے گا عائشہ ہی کرے گی، وہی کرے گی۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ کھانے میں نمک ذرا بھی زیادہ ہو جاتا تو انہیں فوراً فکر لاحق ہو جاتی، ضرور اس آصف کو ایسے کھانے پسند ہوں گے
تبھی وہ عائشہ کے ایسے کھانے پکواتا ہے۔ ایک ہفتے میں ہی عائشہ اختر اس صورتحال پر بری طرح روحانسی ہو گئی۔ بلال، میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں اپنی اماں سے؟ کتنی بار تو کہہ چکا ہوں، ماسی نے جھوٹ بولا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ تو مان چکی ہیں کہ تم پر سایہ ہے۔ تم ان کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں؟ 24 گھنٹے یہی گفتگو کرتی رہتی ہیں، عائشہ اختر جھنجھلا کر بولی۔ تو بلال اختر بھی موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگے، ارے دفع کرو، یہ دیکھو میں نے ایک بہت اچھا آرکیٹیکٹ ہائر کیا ہے، وہ اس گھر کا پورا نقشہ ہی چینج کر دے گا۔ بلال اختر بڑے جوش کے عالم میں ایک رول کیا ہوا بڑا کاغذ کھول کر عائشہ اختر کے سامنے بچھا دیا۔ وہ نقشے کی لائنوں پر انگلی رکھ کر اپنے گھر کی ساری تبدیلیاں سمجھانے لگے، جسے سننے کے بعد عائشہ اختر گم سم سے انداز میں بولی، اس طرح میرے ابا کا بنایا گھر تو پورے کا پورا گر جائے گا۔ ارے کہاں بھئی، سارا گھر ویسے کا ویسا ہی رہے گا، ہاں کچھ کمرے توڑنے پڑیں گے۔ اب اس گھر کو اس گھر سے ملانا ہے تو اتنا تو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دو الگ گھر لگیں گے اور دونوں ہی گھروں کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ بلال اختر نے رسانیت سے کہا تو عائشہ اختر بولی کچھ نہیں، مگر ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ اس سے متفق نہیں ہیں۔ تب بلال اختر اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور عائشہ اختر کا ہاتھ پکڑ کر بولے، ادھر آؤ۔ وہ عائشہ اختر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، مگر عائشہ اختر کسل مندی سے بستر پر بیٹھی رہیں۔ کیا بات ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے بتا دینا۔ تو تم آؤ تو صحیح۔ بلال اختر نے اسے اٹھا کر ہی دم لیا اور وہ سست روی سے چلتی عائشہ اختر کو کھڑکی میں لے آئے جو گھر کے پچھلے حصے کی جانب کھلتی تھی۔ میں نے آرکیٹیکٹ کو صاف بتا دیا ہے کہ لائن سے بنے سرونٹ کوارٹر کو ہرگز ہاتھ مت لگانا، پورے گھر کی اثر نو تعمیر ہوگی، مگر یہ ایسے کا ایسا ہی رہیں گے۔ جانتی ہو کیوں؟ عائشہ اختر سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیونکہ ان سرونٹ کوارٹر سے ہی ہماری محبت شروع ہوئی تھی۔ یاد ہے تمہیں جب تم پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئی تھی تو تم کتنی ڈری ہوئی تھی، جیسے میں کوئی لفنگا بدمعاش ہوں؟ پھر آہستہ آہستہ تمہارا ڈر نکل گیا، پھر تم کتنے آرام سے مجھ سے یہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ بلال اختر عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہتے گئے، جبکہ عائشہ اختر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب ساجدہ خاتون اس کے پیچھے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی۔ کس قدر پریشان ہو گئی تھی وہ آدھی رات کو عائشہ کو اس طرح سرونٹ کوارٹر میں دیکھ کر۔ میری محبت کی سچائی کو مانتی ہو نا؟ میں نے اتنی رات گئے تمہیں وہاں بلایا، مگر کبھی تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ بلال اختر خوشی خوشی بولے، لیکن عائشہ اختر کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ بلال اختر نے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، مگر اس نے تو ساجدہ خاتون کے اعتماد کو مٹی میں ملا دیا۔ کیا فائدہ تھا اس نام و نہاد پاکیزگی کا جب وہ اپنی ماں اور بھائی بھابھی کی نظروں میں ہی محترم نہیں رہی۔ میں ان سرونٹ کوارٹرز کو ختم کر کے اپنی حسین یادوں کو نہیں مٹا سکتا۔ بلال اختر عائشہ اختر کا ہاتھ دباتے ہوئے بڑے جذب سے بولے تو عائشہ اختر نے بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے لیے سرونٹ کوارٹر سے وابستہ ایک واقعہ ان ساری یادوں کا حسن چھین چکا تھا، مگر اسے ضمیر کی یہ ملامت کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔ جبھی اپنا دھیان بٹاتے ہوئے کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے بلال، لیکن میرے لیے سب سے اہم آپ کی والدہ کا رویہ ہے۔ میں بہت بڑے ذہنی کرب سے گزر رہی ہوں، ان کی باتیں مجھے ہر وقت ٹارچر کرتی ہیں۔ آپ کی محبت پہ ساری یادیں میرے لیے ثانوی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ بس مجھے پر ایک ہی دھن سوار ہے، کس طرح آپ کی والدہ مجھے آصف زدہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ بلال اختر خاموشی سے عائشہ کو دیکھے گئے، جو شکل سے بالکل نڈھال لگ رہی تھی۔ عائشہ اختر کی خواہش کا پورا ہونا بلال اختر کو نہایت مشکل لگ رہا تھا۔ اپنی ماں کو وہ جانتے تھے، ان کے دماغ سے کسی وہم کو نکالنا آسان نہیں تھا، لہٰذا وہ اس معاملے میں خاموش رہنے کو ہی ترجیح دے رہے تھے۔ مگر کچھ دن بعد جو ہوا، اسے دیکھنے کے بعد بلال اختر کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا۔ اماں نے بالکل حد کر دی۔ عائشہ اختر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور طبیعت کی خرابی کی وجہ جب سامنے آئی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اماں تب بھی طنز کا رشتہ چلانے سے باز نہ آئیں۔ اتنی خوشی منانے سے پہلے یہ تو پتہ کر لو کہ بچہ تمہارا ہی ہے، کہیں یہ اس آصف کا تو نہیں۔ خوشی سے پھولے سماتے بلال اختر بالکل چٹک گئے۔ اس موقع پر تو ابا کو بھی سانپ سونکھ گیا کہ عائشہ اختر جو ایک کونے میں کھڑی تھی حیران ہو گئی۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا الزام، اتنی بدگمانی! عائشہ اختر کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ بلال اختر نے شدید حیرانی کے ساتھ پوچھا۔
تو اماں کچھ چونک گئیں۔ بیٹے کے تیور دیکھ کر وہ بھی ایک دم ضد میں آ گئیں اور تنک کر بولی، جب سن لیا ہے تو دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ بہو پر اثر ہے، جن لوگوں پر اثر ہوتا ہے ان کے ہاں اولادیں بھی انہی سے ہوتی ہیں۔ عائشہ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ بلال اختر غصے کی شدت سے چیخ کر بولے، چلاؤ نہیں، تمہارے نہ کہہ دینے سے بہو پر سے اثرات ختم نہیں ہو جائیں گے۔ کچھ تو تھا جو بہو کو نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر وہ چلاتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ کبرا نے مجھے بتایا تھا، اس نے خود چھت پر عائشہ کو ہوا سے باتیں کرتے دیکھا، اور کبرا نے تو ہی ایک پیر سائی کا ذکر کیا تھا جس سے مرحومہ ساجدہ خاتون نے علاج کروایا، اور جب وہ یہ ٹھیک نہ ہوئی تو گھر بیچ گئیں۔ اماں کسی سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی۔ عائشہ اختر بت بنی ایک جانب کھڑی تھیں۔ ابا اس قسم کی گفتگو جن بچوں کے سامنے سننے کی تاب نہ لا سکے، وہ ہاتھ میں بلال اختر کا تھوڑی دیر پہلے کا پکڑا مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھ کر کمرے کی جانب چل پڑے کہ بلال اختر کی بات نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ ہاں، عائشہ کسی کو دیکھ کر چلاتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اس سے باتیں بھی کرتی تھی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس پر کسی آصف کا سایہ تھا جو عائشہ پر عاشق تھا اور جو ابھی تک عائشہ کے ساتھ ہے؟ بلال اختر ایک دم سپاٹ لہجے میں بول رہے تھے۔ عائشہ اختر کچھ فکر مندی سے دیکھنے لگی، کہیں وہ اماں کو سچائی تو نہیں بتانے والے۔ اگر اماں یہ جان گئی کہ یہ سب ڈرامہ تھا، تب بھی وہ عائشہ کو کسی آصف کے زیر سایہ ہی سمجھیں گی، اور وہ اس کے ساتھ ہی انہیں عائشہ کی ایک اور خاص خامی مل جائے گی تانے دینے کے لیے، یعنی جس عورت نے اتنا جھوٹ اور ڈرامہ رچایا ہو، اس کی ماں صدمے سے مر گئی۔ وہ ساس کے ساتھ تو جو نہ کرے وہ کم ہے، اسے خود احساس تھا اس نے جو کیا وہ غلط تھا، پھر وہ اپنے غلط فعل کا ڈنڈورا کیسے پیٹنے دیتی؟ لیکن جب بلال اختر بولے تو خود اماں کی طرح حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ عائشہ کو جو نظر آتا تھا وہ کوئی آصف نہیں تھا جس پر عاشق ہوتا، بلکہ ایک لڑکی تھی، ایک لڑکی کی روح تھی وہ۔ بلال اختر کہہ کر ایک دم خاموش ہو گئے، اور اماں اور ابا دونوں کبھی بلال اختر کو اور کبھی عائشہ اختر کو حیرانی سے دیکھے گئے۔ لڑکی کی روح، ابا نے زیر لب دہرایا۔ کس لڑکی کی روح تھی، اور عائشہ ہی کیوں نظر آتی تھی؟ اماں کے لہجے میں اب بھی برہمی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بلا کا تجسس چھپا تھا۔ بلال اختر نے ایک نظر خود کو حیرانی سے دیکھتی عائشہ اختر پر ڈالی اور گہرا سانس کھینچتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ عائشہ کی ایک جڑواں بہن تھی جسے بچپن میں ہی عائشہ کے والد نے، تائی زاد بھائی جو کینیڈا میں رہتے ہیں، انہیں گود دے دیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو عائشہ کے والدین نے اپنی ایک بیٹی انہیں دے دی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے اسے پالا تھا۔ وہ ہمیشہ کینیڈا میں رہی، اس لیے آپ بھی میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھا، اور جب ہی عائشہ کے والدین نے کبھی اپنے اس اولاد کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ انہوں نے دل و جان سے اسے اپنے تائی زاد بھائی کی بیٹی مان لیا تھا، مگر کچھ عرصے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد سے عائشہ کو اس کی روح نظر آنے لگی۔ ورنہ عائشہ آپ کے پاس پلی بڑی ہے، کیا آپ کو اس کے کسی انداز سے ایسا لگا کہ وہ اکیلے میں باتیں کرتی ہوگی اور چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتی ہوگی؟ بلال اختر بڑی سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ اماں ہکا بکا انہیں سن رہی تھی۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ سوالیہ انداز میں عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کیا یہ سچ ہے عائشہ؟ تمہیں اپنی بہن کی روح نظر آتی ہے؟ عائشہ صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی تو بلال اختر کہنے لگے، بھلے یہ دونوں کبھی بہنوں کی طرح ساتھ نہیں رہیں، مگر جڑواں بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد کسی کو نہیں، وہ صرف عائشہ کو دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن یہ روح وغیرہ کا بھٹکنا، انسانوں کو نظر آنا یا ان سے باتیں کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمالوں کا حساب شروع ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں سے باتیں نہیں کر سکتا۔ ابا جو اتنی دیر سے خاموش کھڑے تھے، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تو بلال اختر فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکے، پھر اپنے لہجے کو ہلکا پھلکا بناتے ہوئے کہنے لگے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ ضرور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ ایک عام انسان سے کوئی عام روح بات نہیں کر سکتی، لیکن کسی خاص شخص سے کوئی خاص روح بات بھی کر سکتی ہے، ویسے نظر بھی آ سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے عائشہ کوئی خاص شخصیت ہے؟ اماں ایک دم تنک کر بولی، نہیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ بلال اختر بولے، مبادا اماں کی انا پر زر پڑ جائے اور جو کچھ قائل نظر آ رہی ہیں پھر سے بدک جائیں، لیکن عائشہ کی بہن ایک خاص شخصیت تھی، اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی، اس کی موت بھی اچانک بڑے پراسرار انداز میں ہوئی، لہٰذا وہ عائشہ کے پاس آ سکتی ہے اور اس سے بات کر سکتی ہے۔
بلال اختر بڑے اعتماد سے بول رہے تھے۔ عائشہ اختر ہونق بنی انہیں سن رہی تھی، جن کی ایک بات میں بھی سچائی نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا اس کی بہن کے ساتھ؟ اماں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کچھ لڑکوں نے اسے اغوا کر لیا تھا، جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کینیڈا کی پولیس کا اندازہ ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے خودکشی کی یا اس کا قتل ہوا، کسی کو نہیں معلوم۔ وہ تو جب سے عائشہ اس کا سایہ دیکھنے کے قابل ہوئی ہے، تب سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ مر چکی ہے، ورنہ اس کی گود لینے والے والدین تو ابھی تک اسے تلاش ہی کر رہے تھے۔ اماں ابا بڑی حیرانی سے اور دلچسپی سے بلال اختر کی گھڑی ہوئی کہانی سن رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں پھیلی حیرانی بتا رہی تھی کہ اس کہانی پر پوری طرح ایمان لے آئی ہیں۔ پھر بھی بلال اختر نے تصدیق کے لیے ایک آخری سوال کیا، جس کے لیے انہوں نے اتنا جھوٹ بولا تھا۔ اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ عائشہ پر کسی آصف کا سایہ نہیں ہے۔ آئندہ میں کسی کے منہ سے یہ نہ سنوں کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ کسی آصف۔ بے فکر رہو بلال، ایسی بات کسی کے بھی دل میں نہیں ہے۔ تم اپنی ماں کو جانتے نہیں ہو کیا؟ تمہیں تو عادت ہے رائی کا پہاڑ بنانے کی۔ ابا نے بلال اختر کی بات کاٹ دی، اور اس قسم کی گفتگو سننا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ تب شاکر نظر سے بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اماں کو ان کی بات سخت ناگوار گزری، مگر انہوں نے بھی اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ابا کسی معاملے میں بولتے نہیں تھے، لیکن جب ابا ایک بار بولتے تھے تو انہیں اپنے آگے بحث کرنے والے کی عزت اتارنا خوب آتا تھا۔ بیٹا بہو کے سامنے ان کے منہ لگنا بڑی حماقت تھی، اور ان کے چہرے پر پھیلے غصے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ گھر کے بچے کے لیے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ انہوں نے ایک دفعہ تو سن لی، لیکن دوبارہ نہیں سنیں گے۔ مگر وہ تھی بڑی ڈھیٹ، مجال ہے جو ذرا شرمندہ ہو جاتی۔ اس وقت بھی بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگیں، ہاں میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، اب واقعی میرا مطلب تھوڑی تھا، لیکن عائشہ نے بھی تو کمال کر دیا، کبھی بتایا ہی نہیں، بس یہی کہتی رہی مجھ پر کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں۔ تو یہ بھی تو بولنا چاہیے تھا کہ وہ میری بہن کی روح ہے جو مجھے نظر آتی ہے، آتی ہی ہے نہیں آتی تھی۔ اس پیر سائی کے آنے کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ بلال اختر حتمی لہجے میں بولے، مگر عائشہ اختر کو یقین تھا یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا، بلکہ اب تو اماں کے سوال جواب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کی پہلی کڑی کے طور پر اماں نے اسی وقت پوچھا، تمہاری بہن کیا تمہاری ہم شکل تھی؟ عائشہ اختر سوالیہ نظر سے بلال اختر کو دیکھنے لگی، جو اب مطمئن ہو کر ڈبے میں سے مٹھائی نکال کر کھا رہے تھے۔ ہاں ہاں بالکل ہم شکل، ایک دل کا بھی فرق نہیں تھا۔ بلال اختر شوخی سے بولے، تمہیں کیا پتا، کیا تم نے دیکھا تھا؟ اماں بگڑی، عائشہ نے بتایا تھا، وہ لاپرواہی سے بولے۔ نام کیا تھا تمہاری بہن کا؟ عائشہ اختر اس سوال نامے پر زچ ہو کر ایسے بلال اختر کو دیکھنے لگیں جیسے کہہ رہی ہوں، یہ مجھے کہاں پھنسا دیا۔ بلال اختر نے ایک نظر عائشہ اختر کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، ریلیکس یار، پریشانی کی کیا بات ہے؟ پھر اماں سے بولے، اس کا نام شائستہ تھا۔ میری کوئی بات صحیح بھی لگتی ہے، یہ سب غلط ہی غلط ہوتی ہیں۔ بلال اختر زچ ہو کر بولے۔ وہ جب سے آفس سے آئے تھے، عائشہ اختر اپنا گھسا پٹا شکایت نامہ لیے بیٹھی تھی۔ آج اماں نے ناشتے کے بارے میں یہ پوچھا، آج اماں نے وہ پوچھا، پھر اماں نے یہ کہا، پھر اماں نے وہ کہا۔ بلال اختر کا سر دکھ گیا تھا۔ یہ گفتگو سنتے سنتے ان کے رد عمل پر عائشہ اختر بھی نہ اٹھیں۔ کمال کرتے ہیں، بجائے میرے احساسات سمجھنے کے آپ مجھ پر ہی بگڑ رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو شائستہ کا نام لے کر اتنا بڑا افسانہ بنانے کی؟ آپ کی اماں نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ وہ پوچھ رہی تھی عائشہ اغوا کیوں ہوئی تھی، کیا اس کی غلط قسم کے لڑکوں سے دوستی تھی؟ اتنی آزاد ماحول میں اس کی پرورش وہاں کی لڑکیوں جیسی ہی ہوئی ہوگی، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں گی، تبھی غنڈے پیچھے لگ گئے۔ تمہاری ماں کو بھی اس کا صدمہ لے ڈوبا۔ اگر کہانی ہی سنانی تھی تو کوئی ڈھنگ کی شریفانہ ہی بنا لیتے۔ آپ نے تو میرے خاندان کے لوگوں کو، ان کی تربیت کو، سبھی چیزوں کو مشکوک کر دیا۔ میں نے کون سا سوچ سمجھ کر بولا تھا، جو ذہن میں آیا کہہ دیا، لیکن خدا کے لیے اب خاموش ہو جاؤ، میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے۔ بلال اختر چڑ گئے، میرے تو جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہا ہے، اس حالت میں ذہن پر اتنا دباؤ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ عائشہ اختر بڑبڑاتے ہوئے بولی تو بلال اختر بحث ختم کرتے ہوئے کہنے لگے، میں اماں کو منع کر دوں گا تم سے زیادہ سوال جواب نہ کریں، تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں انہیں تو جیسے میری بڑی فکر ہے نا، آپ کے منع کرتے ہی مان جائیں گی۔ عائشہ اختر نے سر جھٹکا، تو پھر اور کیا کروں؟
روز میرے گھر آنے پر اس راگ کو الاپنے کا فائدہ کیا ہے؟ بلال اختر تلملا گئے۔ آپ سے تھوڑی ہی دیر میں سنا نہیں جا رہا اور میں سارا دن یہ گفتگو سنتی ہوں۔ آپ کے اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے مجھے مسلسل جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں اور ہر بار بات کرتے وقت سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے کیا کہا تھا۔ مجھے تو اس کے بارے میں بات کرتے کرتے سچ مچ ایسا لگنے لگا ہے کہ میری شائستہ نام کی کوئی واقعی بہن تھی۔ عائشہ اختر کہہ کر رکی نہیں بلکہ کمرے سے نکل گئی تو بلال اختر نے اس کے جانے پر شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ٹی وی آن کر لیا۔ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا ان سب مسئلوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ اماں نہ صرف روحوں اور بھوتوں پر اندھا یقین رکھنے والوں میں سے تھیں بلکہ ایسی پراسرار باتوں کی گریز میں رہنے میں بھی انہیں بڑا مزہ آتا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ ایک دلچسپ موضوع لگ گیا تھا۔ وہ بھلے ہی عائشہ اختر کو ذہنی طور پر اذیت دے رہی تھی مگر بلال اختر مطمئن تھے کہ ان کے دل سے آصف والی بات نکل گئی ہے، ورنہ عائشہ اختر کے ساتھ کسی اور کا وابستہ ہونا ان کی غیرت کو سخت گراں گزرتا تھا۔ وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، باقی جو بھی کھڑے ہوئے تھے ان کی انہیں قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا آہستہ آہستہ یہ موضوع ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ آخر اماں کب تک کریدیں گی؟ ایک وقت آئے گا جب وہ خود بیزار ہو جائیں گی، مگر اس وقت تک عائشہ کو بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اماں کے پاس بھی باتوں کا کوئی زیادہ ذخیرہ نہیں تھا۔ وہ بیزار ہو بھی جاتی تب بھی گھوم پھر کر اس موضوع پر آ جاتی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور ان کے ہاں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اماں نے بڑے شوق سے زوبیہ رکھا۔ ہسپتال میں ہی اس کے گال پر نظر کا ٹیکا لگاتے ہوئے انہوں نے بڑے دلال سے کہا، خبردار جو اپنی خالہ پر گئیں تو اچھی شریف لڑکی نکلنا۔ عائشہ اختر نے فوراً بلال اختر کو دیکھا مگر وہ نظریں چرا گئے۔ ان کی نظر میں یہ کوئی استانہ نہیں تھا جس پر دل دکھایا جائے، وہ بھی اس خوشی کے موقع پر۔ البتہ انہوں نے موقع ملنے پر اماں کو سمجھایا ضرور تھا کہ زوبیہ کے سامنے عائشہ کے سامنے شائستہ کا ذکر نہیں کیجیے گا، بچپن سے ہی وہ ایسی باتیں سنے گی تو اس کی ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ اب پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آئے یا نہیں، انہوں نے زوبیہ کی مصروفیت پا کر غیر ضروری باتوں پر سے دھیان ہٹا دینا کم کر دیا تھا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، زوبیہ کے پیدا ہونے کے بعد یہ موضوع کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو گیا۔ بلکہ عائشہ اختر کی تو اس جھوٹ کے ایک ایسا وقت آیا کہ بھول بھی گئی، لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ زوبیہ جب 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر شائستہ کا خیالی پے کر زندہ ہو گیا۔ زوبیہ بہت زیادہ ڈرپوک اور کم گو سی بچی تھی، خاموش طبع ہونا وہ اور ہر وقت چھوئی موئی بن کر ماں کی قمیص کا دامن پکڑے رہنا تو بہت بچوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن زوبیہ اندھیرے میں تو کیا روشنی میں بھی اکثر ڈری ہوئی ہوتی تھی، تنہائی میں تو کیا محفل میں بھی۔ بعض اوقات اس کا رنگ فاق ہو جاتا، کسی زوردار آواز پر تو کیا خاموشی میں بھی وہ اکثر سہم کر رونے لگتی۔ ایسا لگتا ہے اسے کچھ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ ڈر جاتی ہے۔ اماں نے ایک دن بڑے غور سے عائشہ اختر کی گود میں دبکی بیٹھی زوبیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے بڑے مزے سے بال سے کھیل رہی تھی کہ اچانک اپنی جگہ رک کر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگی، پھر چیخ مار کر عائشہ اختر کی گود میں چڑھ گئی۔ عائشہ اختر ماں کی بات پر انہیں چونک کر دیکھنے لگی، کہیں اسے بھی تو شائستہ نظر نہیں آتی تمہاری طرح؟ اماں نے بڑے عجیب سے انداز میں کہا تو عائشہ اختر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں، یہ بچی ہے، کبھی ایک دم ہنسنے لگتی ہے، کبھی ایک دم رونے لگتی ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ کوئی راز ہونا ضروری تھوڑی ہے، بچی ہے، پاگل نہیں ہے، ایک دم ہنسنے لگے ایک دم رونے لگے، یہ جس طرح خوف زدہ ہوتی ہے اسے دیکھ کر صاف لگتا ہے اسے کچھ دکھائی دیا ہے۔ اماں نے اٹل لہجے میں کہا، تو اسے ہی کیوں دکھائی دے گا، گھر میں اتنے لوگ ہیں اور گھر کے اتنے لوگوں کا شائستہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف تم سے تھا یا اس سے ہے، اس کی سگی خالہ ہے، ورنہ ننیال کا تو اس کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، نہ نانا نہ نانی نہ خالہ، بس ایک ماموں ہے، وہ بھی کبھی نہیں پوچھتے۔ حد ہو گئی، بچی 2 سال کی ہو گئی، آج تک شکل بھی دیکھنے نہیں آئے، ورنہ ننیال کی طرف سے بچے کے لیے کتنی چیزیں آتی ہیں، یہاں تو کسی نے 5 روپے بھی اس کے ہاتھ پر نہیں رکھے۔ اماں ایک دم اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گئیں۔ اتنی بار تو آپ کو بتایا ہے، شگفتہ بھابھی سسرال میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی،
یہ تو بس میں ہی ہوں جو ابھی تک آپ لوگوں کی اتنی عزت کرتی ہوں، مگر آپ لوگوں کو تو قدر ہی نہیں، ہر دنیا سے کچھ نہ ملنے کا دکھ ہی کھائی جاتا ہے۔ عائشہ اختر ببھر کر بڑی صاف گوئی سے بولی تو اماں کو پتنگے لگ گئے۔ وہ دونوں اصل موضوع بھول کر ساس بہو کے روایتی جھگڑے میں مصروف ہو گئیں۔ بات اس وقت تو آئی گئی ہو گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ بات اور زور پکڑتی چلی گئی۔ اس صورتحال سے تو بلال اختر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ زوبیہ کی 4 سال کی ہونے تک یہ چیز پوری طرح منکشف ہو گئی کہ زوبیہ کو کچھ نظر آتا ہے اور اس بری طرح خوفزدہ کر دیتا ہے۔ بلال اختر نے اس شہر کے تمام اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھا ڈالا، مگر زوبیہ میں 19-20 کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، کسی اچھے مولوی کو دکھاؤ، وہی اس کو شائستہ کی روح کے چنگل سے آزاد کر سکتا ہے۔ اماں بار بار ایک ہی بات کہتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں۔ اب اتنے سال بعد بلال اختر کے لیے اس جھوٹ پر سے پردہ اٹھانا ناممکن ہو رہا تھا۔ انہیں تو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے اماں کو سچ بتا دیا تو وہ بھی عائشہ اختر کی والدہ کی طرح یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ عائشہ اختر کی رائے ان سے یکسر مختلف تھی۔ اس کے برعکس اس کا کہنا تھا اب وہ سچ بولیں گے تو بھی جھوٹ ہی سمجھیں گے۔ بہرحال اماں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسرے زوبیہ کی بھی کوئی عادت اس کے ہم عمر بچوں جیسی نہیں تھی۔ بلال اختر اور عائشہ اختر دونوں اپنے اپنے زمانے کے خود اعتماد اور معاملہ فہم بچے تھے۔ ایسے میں اس گمسم، خاموش اور ڈرپوک اور کسی حد تک سست بچی کو دیکھ کر ان دونوں کو ہی دکھ کے ساتھ ساتھ کوفت ہوتی تھی۔ ایسے میں اماں کے مشورے انہیں تپا کر رکھ دیتے۔ آخر عائشہ کو بھی کسی پیر سائیں سے علاج کرایا تھا تو پھر زوبیہ کا کرانے میں کیا آڑ ہے؟ وہ پیر سائیں بہت اچھے تھے، مگر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان جیسا کوئی ملے گا نہیں، الٹا کسی جعلی فقیر کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عائشہ کا مسئلہ روحانی تھا، اس لیے روحانی علاج کرانا پڑا۔ زوبیہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں فطرتاً شرمیلے اور الگ تھلگ رہنے والے، بلال اختر نے ہٹ دھرمی سے کہا، مگر ان کی ماں کہاں مان جانے والی تھی۔ وہ بھی دھنک کر بولیں، اور راتوں کو ڈر کر چیخنے والے۔ کہاں کی بات پر اماں کی بات پر بلال اختر پہلو بدل کر رہ گئے۔ انہوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، اماں سے بحث کرنا بیکار تھا۔ پھر وہ انہی دنوں ابا کافی بیمار رہ کر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو کچھ عرصے کے لیے سارے موضوعات پس پش چلے گئے، مگر آخر کب تک زندگی نارمل ڈگر پر آ ہی جاتی ہے۔ زوبیہ جب اتنی سمجھدار ہو گئی کہ اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے، تب انہیں بھی اس کی بیماری ذہنی کم اور روحانی زیادہ لگنے لگی۔ وہ ایک خوفناک سی لڑکی سے ہے جو مجھے نظر آتی ہے۔ 6 سالہ زوبیہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے بتایا، جیسے کہیں وہ اندیکھی مخلوق اس کی بات سن نہ لے۔ کسی سے ملتی ہے وہ لڑکی؟ عائشہ اختر نے اس کے ماتھے پر پڑے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے چہرے پر خون ہی خون لگا ہوتا ہے، میں شکل نہیں دیکھ پاتی، لیکن دادی کہہ رہی تھی کہ آپ کی ہم شکل ہے۔ میری ہم شکل؟ عائشہ بری طرح چونکی۔ جی، دادی کہہ رہی تھی وہ آپ کی بہن ہیں اور میری خالہ ہیں، عائشہ شائستہ خالہ، اور دادی نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے پوچھوں وہ مجھے کیوں تنگ کرتی ہیں۔ عائشہ اختر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ لب بھینچ کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کر سکیں کہ زوبیہ مزید کہنے لگی، دادی نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے پوچھوں انہیں کن لڑکوں نے اغوا کیا تھا۔ ماما، یہ اغوا کیا ہوتا ہے؟ عائشہ اختر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوبیہ کے ذہن سے یہ ساری باتیں کھرچ کر نکال سکیں۔ بڑی مشکل سے اس نے ضبط کا دامن تھامے ہوئے بڑی رسانے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تمام باتوں پر صرف سر ہلاتی رہی۔ عائشہ اختر کو خود بھی احساس تھا اس کی ساری نصیحتیں سب بیکار جا رہی ہیں، پھر بھی وہ کہتی رہی، دیکھو زوبیہ، یہ میری کوئی بہن نہیں ہے، شائستہ نام کی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ آپ نے رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوتا ہے، وہی منظر آپ کو دن میں نظر آنے لگتا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بری شکل کی لڑکی نظر آئے، آپ آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے بولیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس۔ پھر جب آپ آنکھیں کھولیں گی تو سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ اختر نے زوبیہ کو تو سمجھایا اور موقع ملتے ہی اماں کو بھی سمجھانے کھڑی ہو گئی۔
یہ اور بات تھی کہ ان سے کوئی بات کرتے وقت عائشہ اختر کے لہجے میں شدید قسم کا غصہ اور تلخی تھی۔ بھلا یہ باتیں اتنی چھوٹی سی بچی سے کرنے والی ہیں؟ عائشہ اختر کا لب و لہجہ کسی برداشت کرتی، وہ بھی چل دوڑی۔ اتنی سی بچی کو اگر ماں کی بیماری لگ جائے اور اس عمر میں بھیانک شکلیں نظر آنے لگیں، وہ ہر وقت ڈری سہمی رہے، بات بات پر رو پڑے، راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ بیٹھے۔ ماڈرن زمانے کے والد و والدین بچی کو کسی مولوی کے پاس لے جانے کی فکر کرنے کے بجائے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس گھومتے رہیں تو اس بچی سے اس کی عمر سے بڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جس طرح زوبیہ کو سمجھانا بیکار تھا، ٹھیک اسی طرح اماں کو بھی سمجھانا بیکار تھا۔ اور پھر عائشہ اختر اتنے غصے میں تھیں کہ وہ سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر محض اپنی جھنجھلاہٹ نکالنے لگیں۔ دوسری طرف اماں بھی ہائے ہائے کر کے اپنی بد نصیبی پر شاکر ہوتی رہیں، جو کہ اب ایک عام بات ہو گئی تھی۔ گھر میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات کو لے کر لڑائی ہوتی رہتی۔ بلال اختر تو اتنے عاجز آ گئے تھے کہ ان کی کوشش ہوتی رات کو گھر اتنی تاخیر سے جائیں کہ یا تو سب سو چکے ہوں یا سونے والے ہوں۔ یہ صورتحال عائشہ کو مزید پریشان کر دیتی۔ اکثر اسے ساجدہ خاتون کی آواز ایسے سنائی دیتی جیسے وہ آس پاس کھڑی کہہ رہی ہوں، تم نے ایک مکان کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کا اور خاص طور پر ایک ماں کا دل دکھایا ہے۔ تمہیں اس مکان میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ عائشہ اختر خود کو فوراً اتنا مصروف کر لیتی کہ کہیں یہ آواز اس پر حاوی نہ ہو جائے اور وہ ضمیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ زوبیہ کی حالت کے ساتھ ساتھ اماں کا رویہ اور خود بلال اختر کا ماحول سے فرار اسے بری طرح تھکا کیا تھا۔ اور اسی ذہنی اضطراب کے بیچ ایک دن ریاض غفار کا اچانک فون اسے بری طرح چونکا گیا۔ بھیا بھیا، آپ اتنے عرصے بعد۔ ان کی آواز سن کر عائشہ اختر کا دل بھر آیا تھا۔ سبھی کچھ تو چھوٹ گیا تھا۔ بلال اختر سے شادی کر کے وہ تو اپنی پچھلی زندگی سے مکمل طور پر ناتا توڑ بیٹھی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں بھلے ہی اسے احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب اسے تنہائی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ حالانکہ بلال اختر کی دوستوں کی بیویوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ خود اپنی کچھ سہیلیوں سے اس کے اب تک بات چیت تھی جو صرف فون پر محدود تھی، مگر ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں میکے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ بھیا کیسے ہیں آپ؟ عائشہ اختر کی آواز بھرا گئی۔ دوسری طرف ریاض غفار جو صرف ہیلو کہہ کر خاموش ہو گئے تھے، کچھ چونکتے ہوئے گلا کھنکار کر کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ان کا انداز بڑا نپا تلا تھا، مگر عائشہ اختر کے لیے یہی بہت تھا کہ انہوں نے اتنے سالوں بعد فون تو کیا تھا۔ ان کی سرد مہری نظر انداز کر کے بڑی بے چینی سے بولی، اور عالیان اور بریرہ کیسے ہیں؟ بچے تو اب بڑے ہو گئے ہوں گے، اور بھابھی کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ عائشہ، سنا ہے تمہاری بھی ایک بیٹی ہو گئی ہے؟ عائشہ اختر کی اتنی بے قراری دیکھ کر ریاض غفار نہ چاہتے ہوئے بھی خول سے تھوڑا سا باہر آ گئے۔ ہاں ہاں، زوبیہ نام ہے اس کا، بہت پیاری ہے، بالکل گڑیا لگتی ہے۔ عائشہ اختر کے ایک ایک لفظ میں خوشی ٹپک رہی تھی۔ ریاض غفار کسی لمبی گفتگو کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے جس مقصد سے فون کیا تھا اس کے علاوہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن عائشہ اختر کی خوشی ان کی توقع کے بالکل برعکس تھی۔ انہیں امید نہیں تھی عائشہ اختر انہیں اتنا یاد کرتی ہوگی کہ ان کا فون سنتے ہی وہ خود پر سے اختیار کھونے لگے گی، جبکہ عائشہ اختر سے ابھی تک ناراض تھے۔ ماں کی موت کے بعد تو ان کی ناراضگی دگنی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی زندگی میں اتنے خوش اور مگن تھے کہ اگر عائشہ کی شادی انہوں نے عام حالات میں بھی کی ہوتی تب بھی اس سے عید بقرعید پر ہی ملا کرتے، مگر عائشہ اختر کے رویے پر دھوکے کے باعث اس زحمت کی ضرورت تھی نہ گنجائش۔ اسی لیے وہ ساری رسمی اور غیر رسمی گفتگو سمیٹتے ہوئے اصل موضوع پر آ گئے۔ آج صبح تمہاری ساس کا فون آیا تھا، ریاض غفار کہہ کر رک گئے۔ عائشہ اختر ایک دم ٹھٹک گئیں۔ اس کے اندر فوراً ہی خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ ساری خوشی ایک پل میں کہیں دبک کر ماں جا سوئی۔ وہ بالکل ہی ساکت رہ گئی جب اس نے ریاض غفار کو کہتے سنا، انہوں نے بتایا ہے شائستہ نامی ہماری بہن جو کہ تمہاری جڑواں تھی اور بچپن میں ہمارے کسی رشتے کے تایا نے اسے گود لے لیا تھا، اور پھر بعد میں دوسری وہ مر بھی گئی تھی۔ اس کی روح جو پہلے تمہیں بھی نظر آتی تھی اب وہ تمہاری بیٹی زوبیہ کو نظر آتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمہارا علاج کرنے والے پیر سائیں تو انتقال کر گئے ہیں،
لیکن اگر میں کسی اور پیر کو جانتا ہوں تو خدا را انہیں بتاؤں تاکہ وہ اپنی پوتی کو اس عذاب سے نکال سکیں۔ ریاض غفار کہہ کر ایک دم خاموش ہو گئے۔ عائشہ اختر ششدر رہ گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ساس یہ جانتے ہوئے بھی کہ عائشہ اختر کا بھائی بھابھی سے بالکل ملنا جلنا نہیں ہے، اس طرح انہیں فون کر کے اس کی بیٹی کی بیماری کے بارے میں سب بتا دیں گی۔ عائشہ اختر کو بالکل خاموش دیکھ کر آخر ریاض غفار کو خود ہی کہنا پڑا۔ یہ فون انہوں نے عائشہ گفتہ کو کیا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کیا کہے، تو اس نے مجھے پکڑا دیا۔ انہوں نے پھر دوبارہ میرے سامنے پوری تفصیل دہرائی۔ تب میری بھی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کہوں، تو میں نے بھی یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا کہ ابھی میں بہت بزی ہوں، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بری طرح غصے میں آ گئیں۔ کافی چیخ چیخ کر انہوں نے یوں سمجھ لو سارے ہی تانے دے دیے۔ 3 کپڑوں میں ہم نے بہن کو رخصت کر دیا، جہیز سے چھوڑو ایک چھلا تک نہیں دیا۔ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی میکے سے کچھ نہیں آیا۔ ہم لوگ کون سا جائیداد میں سے عائشہ کا حصہ مانگ رہے ہیں جو تم لوگ منہ چھپائے بیٹھے ہو؟ ویسے تو ماں باپ کے انتقال کے بعد بہن بھائیوں کو جائیداد کا بٹوارا کر ہی لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ بہن خود ہی ڈھیٹ بن کر مطالبہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ریاض غفار ایک ہی سانس میں سب کہہ گئے۔ پھر جب سانس لینے کے لیے رکے تو تھوڑی دیر عائشہ اختر کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد خود ہی کہنے لگے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی فون دوبارہ آئے۔ یہ بات تم بلال کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ ابھی تو میں نے شائستہ کے ذکر کو گول کر دیا ہے، لیکن اگر آئندہ اس بابت مجھ سے یا شگفتہ سے کوئی سوال کیا گیا تو ہم سب سچ بتا دیں گے، تم پر کون سا اثر تھا اور اس کے کیا کیا نتائج نکلے۔ ایک ایک بات میں کھول کر رکھ دوں گا۔ میں ابھی بھی سب کہہ سکتا تھا، مگر امی کی بات یاد آ گئی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، آج تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے تو کل کو تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ تمہاری بیٹی کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا، بس اس ڈر نے مجھے خاموش رکھا کہ میرے آگے میری اولاد موجود ہے، شاید تمہارے راز پر پردہ رکھنے سے میرے بچوں کے کسی راز پر پردہ رہ جائے۔ اور رہا سوال تمہاری جائیداد کا، اسے لینے کا کبھی خیال نہیں آیا؟ اللہ کا عطیہ اتنا ہے کہ تمہارا حصہ دینے کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، لیکن اپنے حصے کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں سب کچھ قانونی طور پر کروں گا، پورے کاغذات کے ساتھ، تاکہ کل کو تمہاری ساس فون کر کے کوئی اور طعنہ نہ مار سکیں کہ میں نے بٹوارے میں بے ایمانی کی۔ اب کی بار ریاض غفار نے عائشہ اختر کے بولنے کا انتظار نہیں کیا اور سیدھا فون کاٹ دیا۔ عائشہ اختر پتھرائے ہوئے انداز میں ایئر پیس سے آتی ٹوں ٹوں کی آواز سنتی رہیں۔ اتنی ساری کیفیتوں نے بیک وقت ان پر حملہ کیا تھا کہ وہ سن ہو گئیں۔ اتنے عرصے بعد بھائی کا فون آیا بھی تو اس نے کیا بات کی؟ اسے اس کی حرکت کی یاد دہانی کرائی، اس کی غلطیوں پر شرمندہ کیا، اس کے تو سارے زخم ہرے ہو گئے۔ وہ اپنے کیے پر خود اتنی شرمندہ تھی، مگر خود سے نظریں چرائے یہ اعتراف کرنے سے انکاری تھی کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا۔ وہ صرف اس بات پر بضد تھی کہ ساجدہ خاتون کا وقت آ گیا تھا، جو ذرا سا بھی جھوٹ برداشت نہ کر سکیں اور چل بسیں۔ لیکن اب یہ ریاض غفار کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس سسرال میں بھی ایسی ہی جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہے، گویا وہ سوائے جھوٹ بولنے کے اور دوسروں کے اعتماد کی دھجیاں اڑانے کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ پھر اس پر جائیداد میں حصے کا مطالبہ، ہرچند کہ یہ سب بلال کی والدہ نے کہا تھا، مگر ان کی گفتگو نے تو یہ ظاہر کر دیا تھا کہ عائشہ اختر کا سسرال میں بنا جہیز کے آنے پر اکثر طعنے ملتے رہتے ہوں گے۔ حالانکہ بلال کے گھر میں پیسوں کی بہتات تھی، انہیں جہیز کی محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اماں کی فطرت میں خود خوش رہنا تھا، نہ دوسروں کو خوش دیکھنا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر زوبیہ کی بیماری ان پر آشکار ہو گئی تھی۔ یہ بات ابھی تک گھر کے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب یہ بات شگفتہ غفار کے علم میں آ گئی تھی۔ عائشہ اختر کو تو اب خاندان میں سے نہیں ملتی تھی، مگر شگفتہ غفار کا اتنا آنا جانا تو ہر جگہ تھا۔ وہ سب کو بتا دیں گی، ان کی بیٹی کی حالت ہر جگہ ہر خاص و عام میں ذکر کیا جائے گا۔ ایک بار پھر کہ ان کے اندر ہوا ابلنے لگا، ایک بار پھر ان کے اور اماں کے درمیان ایک زوردار جھگڑا ہوا۔ اس بار تو بلال اختر بھی اماں پر خوب برسے۔ جہیز کا مطالبہ
اور زوبیہ کے بارے میں بتا کر انہوں نے بلال اختر کو بری طرح تپا دیا تھا۔ بلال اختر کا رد عمل دیکھ کر اماں کی زبان اور بھی زہر اگلنے لگی۔ ہائے میرے بیٹے پر پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا، وہ تو بس بیوی کی ہی زبان بولنے لگا ہے، ماں تو اسے نظر آتی ہی نہیں۔ اماں نوکروں کے سامنے تو کیا، ہر آئے گئے کے سامنے عائشہ اختر کی برائیاں کرتے نہ تھکتیں۔ عائشہ اختر کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائیں گی، تب ہی وہ ہو گیا جس کی عائشہ اختر کو شدید خواہش تو تھی، لیکن اس کا کبھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ اماں کو سردیوں کا بخار ہوا جو ایک ہفتہ رہنے کے بعد جان لیوا ثابت ہوا۔ عائشہ اختر پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ زندگی ایک دم سے بہت ہلکی پھلکی اور پرسکون لگنے لگی، مگر اس بار انہوں نے اپنے احساسات پر مکمل قابو رکھا اور بلال اختر پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، جبکہ بلال اختر نے کچھ دن کا روایتی سوگ منانے کے بعد بڑے خوشگوار انداز میں آفس سے آتے ہی کہا، آج زوبیہ کو جلدی کھانا کھلا کر سلا دینا، اسے آیا کے پاس چھوڑ کر ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے اور باہر سے کھانا کھا کر آئیں گے۔ عائشہ اختر ان کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر کھل اٹھیں اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے واقعی زوبیہ کو جلدی سلا دیا۔ اس دن وہ دونوں بہت گھومے اور ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کیں۔ بلال اختر نے خود یہ اعتراف کیا کہ اماں ان کے جھگڑے کی وجہ سے بلال اختر کا گھر آنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب ہم اپنی زندگی کو بھرپور طور پر انجوائے کریں گے۔ عائشہ اختر کی آنکھوں میں ستارے بھرے ہوئے تھے، اور واقعی اگلا پورا ہفتہ ان دونوں نے ہنی مون پیریڈ کے طور پر گزارا۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کی ایک بیٹی ہے، زوبیہ، جو دادی کی موت کے بعد سے بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ یہ خیال تو انہیں تب آیا جب زوبیہ کے اسکول سے انہیں بلایا گیا۔ عائشہ اختر اکیلی ہی پرنسپل صاحبہ کے آفس پہنچ گئیں اور وہاں جا کر اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ زوبیہ ایک لڑکی تھی، کنزا۔ اس کے والدین نے اپنی بچی کو اسکول سے اٹھا لیا تھا کیونکہ کنزا نے گھر جا کر ان سے پوچھا تھا کہ یہ خودکشی کیا چیز ہوتی ہے۔ بیٹی کے منہ سے یہ سوال سن کر وہ حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے اس سوال کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس کی دوست زوبیہ کی خالہ کو کچھ لڑکوں نے اغوا کیا تھا، اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ عائشہ اختر پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھتی رہی جو کہہ رہی تھی، ایسی باتیں اتنی سی بچی کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اغوا اور خودکشی کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے اور وہ دوسروں کو بتاتی پھر رہی ہے۔ اگر زوبیہ کی وجہ سے کسی اور بچے کے پیرنٹس نے اسے اسکول سے اٹھایا تو میں زوبیہ کے نام اسکول سے کٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ پرنسپل صاحبہ کے حتمی جملے پر عائشہ اختر گھبرا کر بولیں، نہیں نہیں، آئندہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے جس نے خودکشی کی ہو، یہ تو ایک کہانی تھی جو اس کی دادی نے اسے سنائی تھی اور اس نے اپنے حواسوں پر سوار کر لی۔ پرنسپل صاحبہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ مسز اختر، کون سی دادی ایسی کہانی اپنی 6 سالہ پوتی کو سنائے گی؟ دیکھیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کا اغوا ہونا، خودکشی کرنا، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، اس میں گھر والوں کا کیا قصور؟ میں تو صرف یہ سمجھا رہی ہوں کہ ایسی باتیں زوبیہ کے سامنے نہ کریں اور زوبیہ کو سمجھائیں وہ بھی ایسی باتیں کسی سے نہ کہے۔ عائشہ اختر کے اوپر گھڑوں پانی گر گیا۔ بلال اختر کا یہ جھوٹ تو انہیں بہت مہنگا پڑ گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے بلال اختر کو ساری گفتگو سنائی تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے خود زوبیہ کو بٹھا کر سب سمجھانے کی کوشش کی، وہ اپنا جھوٹ نہ کھول سکے۔ بھلا اولاد کے سامنے کوئی بھی ماں باپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین سے کیسے کیسے جھوٹ بولے تھے؟ زوبیہ کے سمجھ میں ان کی بس ایک ہی بات آئی تھی کہ کسی سے کوئی بات مت کرنا، چنانچہ وہ اسکول سے کی لڑکیوں سے دور رہنے لگی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی جہاں ساری اچھے کھاتے پیتے گھر کی لڑکیاں تھیں۔ وہ دور بیٹھی خاموشی سے انہیں ہنستا اور کھیلتا دیکھتی رہتی، کبھی دل بھی چاہتا تب بھی ان کے پاس نہ جایا کرتی۔ ایک کنزا سے دوستی کی تھی تو اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ آخری دن جب وہ اسکول آئی تھی تب اس نے بتایا تھا، ممی پاپا کہتے ہیں تم سے بات نہ کیا کروں، تم گندی لڑکی ہو۔ اگلے دن اس کے پیرنٹس کو اسکول بلایا گیا۔ اس پر بلال اختر بھی اسے بہت دیر سمجھاتے رہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کسی سے بات ہی نہ کرے۔ زوبیہ نے یہی سوچا تھا کہ جب کچھ کہوں گی ہی نہیں تو شکایت کیسے ہوگی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا اور وہ دنیا سے کٹتی چلی گئی۔ اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا مگر سوالیہ نشان اس کے ارد گرد گھومتے رہے۔ اس کے
کٹے پھٹے چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ چیخ پڑتی۔ نتیجتاً بلا لگتا اسے ایک اور نئے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا اور آخرکار وہ ڈاکٹر شکیلہ کی مستقل پیشنٹ بن کر رہ گئی۔ عائشہ اختر یہ سوچتی رہیں کہ اماں نہیں رہیں تو اب زندگی میں سکون ہوگا۔ اس کا یہ خیال خام خیال ہی رہا۔